ایسے ہی جنگل میں دیکھتے ہی دیکھتے بارشوں کا موسم نزدیک آ جاتے ہیں۔ سب پکشی پرندوں نے اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لیے تھے اور ایسے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی اور آندھی کے ساتھ جنگل میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ بارش کافی تیز تھی۔ سب پکشی پرندے اپنے اپنے مضبوط اور پکے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور بارش کا مزہ لے رہے تھے۔ دوسری طرف لاڈو چڑیا بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ لاڈو چڑیا بہت ہی سمجھدار اور نیک دل کی چڑیا تھی۔ اس دفعہ تو بھورے کوے نے بھی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ بھورے کوے کا بھی گھر اس دفعہ بارشوں میں تھا۔ ارے کبھی دیکھو نا، اس دفعہ میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اس دفعہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں مدد مانگنے کے لیے۔ میں نے تو اپنا گھر خود تیار کیا ہے اس دفعہ۔ ایسے ہی کوا گھمنڈ سے کہتا ہے۔ ارے کچو بیٹا، اس دفعہ ہم نے اپنے لیے کھانا اکٹھا نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایک بھی گندم کا دانہ نہیں۔ کچو بیٹا ضد نہ کرو۔ اس دفعہ لاڈو چڑیا کے پاس اپنا کھانا اور گندم موجود نہ تھا۔ اس دفعہ لاڈو چڑیا نے اکٹھا نہ کیا تھا۔ اس دفعہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ ارے کبوتری دیکھو نا، کہتے ہیں کہ جنگل میں کتنے دن بارش رہنی ہے۔ کبوتری، ہمارے تو گندم کے دانے بھی ختم ہو گئے اور لاڈو چڑیا بھی اس دفعہ بیمار تھی۔ اس نے بھی گندم اناج نہیں اکٹھا کیا، نہیں تو لاڈو چڑیا ہماری مدد کرتی۔ کبوتری دیکھو نا، اس بارش میں تو کتنی ہی زیادہ ٹھنڈ بھی ہے اور کھانے کی کمی بھی کافی ہو چکی ہے۔ میرا تو بھوک سے برا حال ہے۔ اب میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ کبوتری۔ کہتے ہیں کالو کوے نے کافی سارا اناج اکٹھا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوا تو اتنا گھمنڈی بنا ہے کہ کسی کو اناج کا ایک تنکا نہیں دے رہا۔ اب آپ ہی بتائیں کبوتری، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ویسے یہ کوا تو بہت ہی لالچی ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی تو ہم اس کو اناج اور اپنے گھر میں رکھنے کو جگہ دیتے تھے۔ کبوتر اور کبوتری آپس میں ایسے دونوں باتیں کرتے ہیں کیونکہ بارشوں کا سلسلہ تیزی سے جاری تھا۔ ارے جی کبوتر جی، میرا تو سر میں درد ہے، مجھے تو کوئی چائے پلا دے ایک کپ۔ میرا سر درد تو پہلے ٹھیک ہو۔ اور وہ منحوس کوا ہے، وہ تو کافی لالچی ہے، اس کو تو کسی کی فکر نہیں، وہ تو اتنا لالچی ہے جو کوئی بھی ہو وہ اپنے گندم کے دانے نہیں دے گا، اور ہم سے خوب سارے دانے لے جاتا تھا جب اس کو ضرورت پڑتی تھی۔ ہائے ہائے، کتنے ہی بے رحم دل کے پکشی ہیں۔ ہمارا تو دل کافی نرم ہے، جو مانگے اس کو دے دیتے تھے ہر چیز۔ ان پکشیوں کو بھی اپنے پیٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا۔ کبوتری اور کبوتر آپس میں ایسے باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوا گندم کے دانے لاڈو چڑیا کی کھڑکی میں آ کے کھاتا ہے کہ لاڈو چڑیا کا بھی دل یہ گندم کے دانے کھانے کو چاہے، پر کوا بہت ہی بے رحم تھا۔ وہ چڑیا کو ترساتا ہے اور اس کے معصوم بچے کو، اور اس کو ذرا بھی دیا نہ آتی ان دونوں پر اور جنگل کے کسی بھی پکشی پر، کیونکہ بہت ہی بے رحم دل کا تھا کوا۔ ارے جی کبوتر جی، مجھے بتائیں، میرا تو لاک ٹوٹ گیا۔ ہائے ہائے کبوتر جی، میری مدد کریں، میں تو اس میں پھنس گئی۔ کبوتر کا گھر ہوا اور آندھی کی وجہ سے زمین پر جا گرتا ہے۔ کبوتر کا گھر تو پکا اور مضبوط تھا، پر بارشوں کا سلسلہ تیزی سے جاری تھا
اور سارے پکشیوں کے گھر تھوڑے تھوڑے کرتے زمین پہ گر رہے تھے، کیونکہ بارشیں کافی تیز تھی جو وہ پکشیوں کے گھر نہ جھیل سکتے تھے وہ بارشیں۔ پھر کبوتر کبوتری کو اس گرے ہوئے گھر سے باہر نکالتا ہے۔ کبوتری کو کافی چوٹ لگتی ہے اس گھر کے گرنے سے، جو ان کا اپنا گھر تھا وہ گر جاتا ہے اور کبوتری اور کبوتر اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ پھر کبوتر اور کبوتری رات کے اندھیرے میں اور بارشوں کے تیز سلسلے میں چڑیا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور لاڈو چڑیا اپنے گھر سے باہر آتی ہے۔ ارے کبوتر بھائی اور کبوتری بہن، آپ دونوں اتنی بارش میں اس وقت یہاں؟ ارے کیا کریں لاڈو چڑیا، میرا تو گھر جہاں زمین پہ گرا اور میری کمر میں دیکھو کتنی چوٹ آئی ہے۔ ہائے ہائے لاڈو چڑیا، میں تو مر گئی۔ کبوتر اور کبوتری اپنی ساری کہانی لاڈو چڑیا کو بتاتے ہیں اور لاڈو چڑیا کبوتری اور کبوتر کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ایسے ہی سب پکشیوں پرندوں کے گھر زمین پر گرنے لگی اور آندھی تیز کی وجہ سے طوطے کا بھی گھر زمین پر گر گیا، وہ بھی لاڈو چڑیا کے گھر میں آ گیا اور صرف کیول لاڈو چڑیا کا گھر بچا تھا اس آندھی اور بارشوں میں۔ ارے لاڈو چڑیا، تمہارا ڈھیر ڈھیر دھنیہ واد جو تم نے ہماری مدد کی۔ ہاں طوطے بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لاڈو چڑیا کا بہت بہت دھنیہ واد جو اس نے ہمیں اس بارشوں میں اپنے گھر پناہ دی۔ سب پکشی پرندے ایسے باتیں کرتے ہیں اور لاڈو کے گھر میں رکتے ہیں بارشوں کے دنوں میں، کیونکہ ان کے گھر تو اپنے سارے گر گئے تھے بارشوں کی وجہ سے۔ بارشوں کا سلسلہ تیز ہونے کی وجہ سے کوے کا بھی گھر زمین پر جا گرتا ہے اور کوا بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے۔ ارے کوے جی، یہ دیکھو ہمارا گھر بھی زمین پہ گر گیا، ہائے ہائے میں تو سردی سے مر ہی جاؤں گی۔ ارے کوے، تمہیں پتا ہے کہ سب پکشیوں کے گھر گرے ہیں اور لاڈو چڑیا کے گھر میں ہیں۔ ارے کوے، وہ کمو ہی ہمیں اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دیں گی جو تم جاتے تھے اور اس کی کھڑکی سے مزے سے گندم کے دانے کھاتے تھے۔ پھر کوا ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، اس کا بھی گھر زمین پر جا گرتا ہے۔ پھر ایسے ہی کوا لاڈو چڑیا کے پاس آتا ہے مدد مانگنے کے لیے۔ لاڈو چڑیا کہتی ہے، ارے کوے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، تم نے جیسے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے اور یہاں سے تم چلے جاؤ۔ ارے ہاں کوے، یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ ارے لاڈو چڑیا، کرپیا کرو کہ میری مدد کرو، میں بے گھر ہو گیا اس بارش میں کہاں جاؤں گا۔ کوا کافی زیادہ منتیں کرتا ہے چڑیا کی، چڑیا پر کوے کو کچھ گندم کے دانے دے دیتی ہے۔ چڑیا پھر بھی رحم دل کی تھی، اس کو کوے پہ دیا آ جاتی ہے۔ یہ چڑیا کیا سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی گھر نہیں ملے گا؟ یہ دیکھو کتنی پیاری گفا ہے۔ کوا اس گفا میں جاتا ہے، اس گفا میں پہلے سے ہی دو بھوکی چیلیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ارے واہ واہ، کتنا ہی لاجواب کھانا ہے۔ پھر کوے کو وہ دونوں ظالمیں چیلیں مار کر کھا دیتی ہیں اور کوے کے پاس کچھ نہ بچتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ چیز ہے کسی کی مدد کے لیے تو وہ ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔